الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا موریہ خاندان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر تھا. اس کا باپ فوت ہو گیا. اورنگزیب اور اس کا بھائی دونوں گئے ایک اللہ کے ولی کے پاس. ہر ایک کی خواہش تھی کہ مجھے بادشاہ ملے تاکہ ہم جائیں اور ان سے دعا کروائیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر سے پہلے اس کا بھائی اس کے دربار میں پہنچ گیا. سبحان سبحان اللہ سبحان. اللہ کے ولی نے کہا جی آپ آؤ تخت پر بیٹھ جاؤ. تو اورنگزیب عالمگیر کے بھائی نے کہا میرے لیے مناسب نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پہ بیٹھوں. نیچے فرش پہ بیٹھ گئے. پھر اس کے متصل بعد اورنگزیب عالمگیر ہے سلام کیا تو اس اللہ کے ولی نے کہا جی آپ تخت پر آ جاؤ. وہ تخت پر چلے گئے, ساتھ بیٹھ گئے. تو اللہ کے ولی نے پوچھا تم دونوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دونوں نے کہا جی میرا مقصد یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں مجھے بادشاہ مل جائے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا فیصلہ تو ہو چکا. سبحان سبحان. فیصلہ تو ہو چکا سبحان. میں نے ایک کو کہا کہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو, وہ نہ بیٹھا. دوسرے کو کہا وہ بیٹھ گیا. گویا کہ اس کو تخت مل گیا جو میرے پاس بیٹھ گیا. سبحان. تو بس وقت ہم اس لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے بڑے وہ نیچے بیٹھے ہم اوپر بیٹھے. بے ادبی ہوتی ہے. لیکن پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بہت اوقات جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے, اس لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں. سبحان. بہرحال میں نے آیت پڑھی ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت جنتی لوگ مجرمین کو دیکھیں گے. عن المجرمین, مجرمین کو دیکھیں گے جو گناہگار ہوں گے, جو جہنم میں ہوں گے. تو جنتی لوگ مجرمین گناہگار سے پوچھیں گے جو جہنم میں ہوں گے ما سلککم فی سقر. سقر جہنم کا نام ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں ہو. ما سلککم فی سقر. تو ان کی طرف سے جو پہلا جواب ہوگا کہ جہنم میں لے کے جانے والی جو چیز ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دنیا کے اندر نماز پڑھتے تھے, اس لیے ہم جہنم میں ہیں. ایک جگہ آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن جس وقت لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا فلا یستطیعون, سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ دنیا میں تھے ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس وقت نہیں آتے تھے. وہ صالحون, اور اس وقت وہ صحیح صالح بھی تھے. تو سب سے پہلے جو جواب دیں گے جہنم میں آنے کا جو ذریعہ ہے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سورۃ المؤمنین ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 7 صفات بیان کیے. قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہو گئے. کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون,
جو اپنے نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ گفتگو ہے یا بیہودہ کلام ہے اس سے بھی اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، ایک مال کی مقدار ہوتی ہے، اگر بندے کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، دنیا کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، سبحان یہ 2 انگلیاں ہیں، سبحان ان 2 انگلیوں کے ملنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ، سبحان اللہ، گویا کہ جنت میں بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا، سبحان لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ 2 چیزوں کی ضمانت مجھ محمد کو دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ چیز ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک وہ چیز ہے جو 2 رانوں کے درمیان ہے. اگر کوئی شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہو. سبحان اللہ. سب سے پہلے زبان کی ضمانت مجھے دے دے اور دوسری شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان سبحان. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. جو بیویاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، ان کے پاس جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان 2 چیزوں یعنی بیوی اور کنیز کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے گا، فاولئک هم العادون، یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں، جو ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں، اگر وہ کسی سے اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کا بھی پاس کرتے ہیں. پھر اللہ نے دوبارہ کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس، سبحان اللہ. جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ وارث ہے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبر پیدا کیا گیا ہے. کیسے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اگر اس کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے جزا فضا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر اللہ کوئی بھلائی عطا کرتے ہیں بخل کرنے لگ جاتا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے ذریعے یہ بتلاتے ہیں ہاں اِلَّا الْمُصَلِّينَ، جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ جزا فضا کرتے ہیں. تو اس لیے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جس وقت جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی مجرمین سے پوچھیں گے تو سب سے پہلا جو جواب دیں گے
قالوا لم نكن من المصلين، جو دنیا کے اندر نماز پڑھتے تھے ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جو دنیا کے اندر محتاج تھے، دنیا کے اندر جو فقیر تھے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دنیا کے اندر جو اہل باطل جھگڑا کرنے والے تھے، جو حق سے انکار کرتے تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ حق کا انکار کر دیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ جو جزا کا دن ہے، قیامت کے دن ہے، ہم اس کو بھی جھٹلایا کرتے تھے. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کرتے 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 ہمارے پاس موت بھی آ گئی. ان اسباب کی وجہ سے، ان وجوہ کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں. آج کل جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کے برعکس ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں لا تعداد ہیں. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اگر ایک شخص ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، تو اس کی نماز کے جو اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں، اس کو ظاہراً بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں. تو ایک چور تھا، تو اس نے کہا پہلے تو میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کیا کرتا تھا، آج میرا دل کرتا ہے جامع مسجد کی چوری کروں. جامع مسجد ہوگی، زیادہ مال آئے گا. اور اگر کوئی نیک ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے نا ایسے اعمال کروں جن کی بدولت اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں دے. جو شخص جس فن میں ماہر ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں اسی فن کے اندر مہارت تامہ حاصل کرتا جاؤں. تو چور نے کہا جی آج جامع مسجد کی چوری کرتا ہوں، مال زیادہ ملے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بادشاہ تھا، اس کی بیٹی جوان تھی. اس نے اپنے ایک سمجھدار وزیر کو بلایا اور کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کسی نیک، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کو دینا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کوئی مشکل ہے، ہم آپ کی بیٹی کے لیے کوئی نیک بندہ تلاش کر کے لے آتے ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کس طرح لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہم مسجد کا پہرا دلوائے گے نا، جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ہوگا یقیناً وہ نیک ہی ہوگا نا. اور ادھر سے جو چور ہے اس کا ارادہ کیا ہے؟ آج میں نے جامع مسجد میں جا کے چوری کرنی ہے. عشاء کی نماز ہو گئی. اب آج کل تو ہمارے پاس بجلی ہے، روشنی ہے، تو یہ بھی اندر چلا گیا. ادھر وزیر نے اپنے کارندوں کو بھیج دیا اس جامع مسجد کا محاصرہ کرو، ذرا اس کے ارد گرد دیکھو اندر مسجد میں جانے والا سب سے پہلا شخص کون ہے. یہ اندر داخل ہو گیا، نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے. یہ اندر ہے، باہر سے انہوں نے تالا لگا دیا، دروازہ بند کر دیا. تو وزیر کے جو کارندے تھے انہوں نے وزیر کو کہا جی وزیر صاحب آپ کا مطلوبہ شخص ابھی بھی مسجد میں ہے. وہ کیسے باہر نہیں کر سکتا تھا، باہر سے تو تالا ہے، اب یہ اندر ہے. تو وزیر نے کہا جی تم میرے حکم کا انتظار کرو. رات پوری کٹ گئی، بندہ نہ نکلا. پولیس والوں نے سمجھا یار یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، پوری رات ہوگی نفلی پڑھتا رہتا ہوگا. تو وزیر نے کہا جیسے ہی مسجد کھلے، جیسے ہی مسجد میں بندے آنے لگے
تم نے اس بندے کو پکڑ لینا ہے۔ اب پولیس والے وزیر کے کارندے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد کھلے، بندے جائیں، ہم بھی جائیں، اس بندے کو پکڑ لیں، کیونکہ تکلیف تو نہیں دینا چاہتے تھے نا۔ مسجد کا دروازہ کھلا، بندے گئے، یہ پولیس والے بھی چلے گئے۔ جب چور نے دیکھا پولیس والے، چور نے کہا یہ تو مجھے پکڑ کے لے کے جائیں گے نا، میں چور ہوں۔ پکڑنے کے ڈر سے جیسے ہی کھڑا تھا اللہ اکبر کہہ دیا، ہے چور، جامع مسجد کا۔ پولیس والوں نے سمجھا یار یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، اب بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے چور، جامع مسجد کی چوری کر رہا ہے، نکلنے کا موقع نہ ملا۔ تو اب سلام پھیرتا ہے، دیکھتا ہے پولیس والے کھڑے، پھر جلدی کھڑا ہو جاتا، اللہ اکبر۔ پولیس والوں نے کہا یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، وزیر کے پاس پیغام بھیجوایا، حضرت یہ تو نماز ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، ساری رات ہو گئی۔ تو وزیر نے کہا کہ یار یہ کب تک نماز پڑھتا رہے گا؟ پولیس والوں کو کہا اب جیسے ہی سلام پھر اس کو پکڑ لینا ہے۔ اس نے جیسے ہی سلام پھیرا ادھر ادھر، تو پولیس کے بندے کھڑے تھے، پکڑ لیا۔ تو اب اس نے کہا جی اب میری خیر نہیں ہے، اب میری خیر نہیں ہے، پکڑ کے لے گئے۔ جب بادشاہ کا دربار لگا تو وزیر بھی اس کو پکڑ کے لے گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص۔ تو اس چور نے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے وزیر کو میرے ہی تلاش تھی، کیونکہ میں جو چور ہوں نا، جامع مسجد کی چوری کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں یہی مطلوبہ شخص ہے۔ وزیر نے کہا جی یہی آپ کا مطلوبہ شخص ہے۔ تو اگلا دیکھیے جو بادشاہ اس کو کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے جی تیرا کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں اور ساتھ ساتھ آدھی سلطنت بھی تجھے دے دوں، کیا تجھے منظور ہے؟ کیا تجھے؟ تو چور نے ایسے سر اٹھایا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھ سے اس طرح کی مذاق کر رہے ہیں، اپنی بیٹی مجھے اور آدھی سلطنت؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو جب اس چور کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ صاحب اس بات کے اندر سنجیدہ ہے، کہنے لگا مجھے منظور ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا سر جھکا کے کہتا ہے اے رب کریم، میں نے 2-4 رکعت جو نفل ادا کی ہیں، میں نے تو اس ڈر سے ادا کیے ہیں کہیں مجھے پکڑ کے پولیس والے نہ لے جائیں، کہیں مجھے پکڑ کے۔ اے رب کریم یہ تو میں نے ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے کیے ہیں، ریا اور دکھلاوے کی نماز پڑھنے پر تو مجھے اتنی انعام دے رہا ہے۔ اگر واقعتاً حقیقتاً اے میرے اللہ، اگر میں ساری رات تیری عبادت کرتا، تیرے سامنے اپنے سر کو جھکاتا، آپ تو آدھی سلطنت کیا پوری سلطنت بھی دے سکتے تھے نا۔ جب دیکھو جھوٹی عبادت پہ، ریا والی عبادت پہ اللہ اتنی دنیا میں انعام دیتے ہیں، اور دنیا کا قانون ہے نا، میں پیپر دینے کے لیے جاؤں اگر کسی کی نقل ماروں تب بھی تو پاس ہو جاتا ہوں نا۔ نقل مار کے بھی لوگ ڈگری لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا، ڈگری تو ہوتی ہے نا۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہم اللہ والوں کی اگر نقل اختیار کر لیں گے، اپنا حلیہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے وہ سارے کے سارے اوصاف، ساری کے ساری چیزیں اگر ہم اللہ والوں جیسے کر لیں گے تو ہمیں اللہ کی ذات سے ایک امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے بھی نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلا جو ہم کام کریں گے وہ نماز کی پابندی کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہم اپنے بزرگوں سے، جو اپنے علماء سے سنتے ہیں، ہمارے جو مربی ہیں، جو ہمارے محسن ہیں، سن کے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ نعم البدل عطا کریں گے، آخرت و آخرت کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کر کے دوسرے لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔